अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर। और अभी पिछले वीडियो में जिस तरीके से मैंने लोकल हीरोज़ वाली बात कही थी और उसको काफ़ी लोगों ने सराहा और मुझे बड़े ओवरसीज कॉल और काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आपने एक बड़े एक तजस्सुस में एक सस्पेंस में रखा है लोकल हीरोज़ को, और इट्स अ वेरी अमेजिंग टॉपिक और वी वांट टू नो दी हु आर आवर लोकल हीरोज़, क्योंकि जिस तरीके का इंट्रो और वो सारी चीज़ें मैंने की थी। लेकिन वो अभी आप लोगों को सबको पता है कि रमज़ान का जो है मुबारक महीना बस अपनी एंडिंग पे ही है, और इस तरीके से जो है उसके बाद ये सिलसिला होगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो और भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जैसे NLP के बारे में जो टेक्निक बेस्ड जो चीज़ें लोग कहते हैं कि हीलिंग अगर आपका एरिया है तो आप उसमें थोड़ा सा हमें जो है उसके बारे में बताएं, तो वो इंशाल्लाह वो रहेगा। तो शेर का तो भाई मैं मुझसे बहुत से लोग कहते हैं शेर शायरी का और इस तरीके का, मैं बेसिकली एक इनकलाबी आदमी हूँ। ये सागर लाला जुल्फ़ें और महबूब और इन चीज़ों से दूर हूँ। चलें एक शेर आपकी नज़र है कि जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है कि तादाद में कम होते हैं। और दूसरा शेर है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। दोस्तों बस अब आपसे टॉपिक पे मैं आता हूँ। लोकल हीरोज़ का इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, लेकिन आज बड़ी एक छोटी सी एक चीज़ है और ये एक रियल वाक़या और रियल चीज़ें ही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और इंशाल्लाह जो ये हीरो वाली जो बात है कि डिस्कवरी इसकी, ये भी मैं लेके आऊँगा। इस वाक़े ने दरअसल थोड़ा सा मुझे मजबूर किया, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये वाक़या बताऊँ। और आइडेंटिकल चीज़ें दोस्तों, कराची में जिस तरीके से मेरी रहाइश है और कराची की चीज़ें, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की शनाख्त वो हो और एक हर्टिंग वाली बात हो और एक आइडेंटिफिकेशन हो। ये मैंने कभी ज़िंदगी में ये काम ही नहीं किया है कि किसी को उस चीज़ का नाम या वो करूं। दोस्तों ऑन द वे ऑफ माय ऑफिस, और तकरीबन ये मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है, मैं जाता था तो एक जिसको भिखारी या कोई बेगर और कोई उसको फ़कीर और ये सब कहते हैं, तो वो फुटपाथ पे एक नाबीना शख्स थे और उनकी छोटी सी एक 8-7 साल की बेटी होती थी और उससे छोटा सा उनका एक बच्चा था। तो वो नाबीना होते थे, वो फुटपाथ पे जैसी तरीके से रेड लाइट होती थी और आते थे और लोग इस तरीके से उनको देते थे। तो ये बच्चे बड़े छोटे प्यारे मुझे लगते थे इस तरीके से। वो बात खैर एक चली गई, काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन मैं उस बच्चे को फॉलो करता था कि उसकी बहन और उसका वालिद जो है वो वहाँ से खैर चले गए, क्या हो गया। फिर वो बच्चा था, वो थोड़ा सा बड़ा होते होते अभी जो उसकी मौजूदा उम्र है वो 16, 17, 18 साल की उसकी एज है। और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार ये मैं पता करूँ इसका वालिद होता था इस तरीके से। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहने लगा साहब वो वालिद साहब का बहुत ज़्यादा तबीयत हो गई थी, उनके एक टांग कट गई है, उनको शुगर और इस तरीके से जो सारे प्रॉब्लम थी, और बहन को मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस तरीके से हो, तो और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो खैर थोड़ा सी मेरी जैसे कितनी देर में आदमी क्या बात कर सकता है। मैंने ऐसी कहा कि तुम किस जगह रहते हो। उसने एक पर्टिकुलर एक मशहूर जगह है कराची में, डिफरेंट पॉइंट में, आपने देखा होगा ये रेल की पटरी के साथ और इस तरह से ये लोग रहते हैं। मैंने कहा यार मैं आऊँगा कभी आपके वालिद से बेटा, मैं मिलने, मैं वहीं करीब ही रहता हूँ। तो वन डे व्हेन आई वेंट देयर, तो उनका एक डेरा और ठिकाना जैसे कहते हैं, इसमें सारे लोग थे, ना वहाँ लाइट थी ना कुछ था, और वो मंजियाँ चारपाइयाँ बिछी हुई और कुछ टीवी लगा हुआ और वो सारा कुछ ये था। मैंने ढूंढ ढांड के उसके वालिद को पहचाना। वो मैंने कहा जी मैं इस तरीके से, खैर उसने मुझसे बात की कि ये है वो है इस तरह से। उसने कहा बेटा मेरे जो है इस तरह से टांग मेरी कट गई थी और अब वहाँ इतनी धूप होती है और ये सारा ये मेरा बच्चा है ये वो। मैंने कहा जी मेरी तो कट शॉर्ट करके मैं बात बता रहा हूँ, उससे इंस्पिरेशन करना, उससे कोई चीज़ हासिल करना, ये आप लोगों का काम है। तो मैंने कहा जी आपने जो है वहाँ कहते हैं हाँ ये रीज़न था और इस तरीके से मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी और जो भी था इस तरह फुटपाथ पे मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ वो हूँ, बच्चा मेरा इस तरह से हो रहा है और गुजर हो रही है, और यहाँ हमारी पूरी फैमिली है। और उनका पता नहीं वो सरदारी सिस्टम या उनका एक बड़ा एक हेड ऑफ वो होता है और इस तरीके से वो, तो खैर इस तरह से उससे सारी बात हुई। अब 4-5 उसने चीज़ें एक बात करते करते मुझे खाने की ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं बड़े साहब कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं खा लेता। कहता है कि जी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह का, और ये देखें हम मुर्गा चिकन को, उसने कहा कि ये डेली हम खाते हैं और हमारे बच्चे बड़े ये सारे टीवी लगा हुआ देख रहे हैं। मकसद उसका ये कहने का था कि वी आर लिविंग इन ए प्रेजेंट मोमेंट,
اور کل ول کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آنے والے کل میں اور اچھا بہتر ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا یہ وہ فلانا. میں نے بولا یار کوئی اس طریقے کا کوئی کام یا اس طریقے کا بیٹے کا. یہ کہتا صاحب یہ تو ہمارا باپ دادا اور یہ اور وہ فلانا سب جو ہے یہ بھیک مانگنا ہمارا ایک اس طریقے کا وہ ہے. خیر اس کو بچے کو میں نے کوشش کی کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی اسپرٹ وہ جو ایز یوزول جو پازیٹیوٹی کی جو میری ایک عادت ہے اور طریقے سے میں نے اس کو اس طریقے کے بتانے کی بات ہوگی. اس بات کو 2-3 سال ہو گئے دوستوں. ابھی حالیہ رمضان میں اتفاق سے میرا جانا ہوا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑی آپ کی ریڈ لائٹ پہ وہ کچھ آ کے وہ سگنل پہ وہ صفائی کرنے لگتے ہیں ونڈ اسکرین وغیرہ. میں نارملی اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں. تو وہ بچہ مجھے دکھا اور میں نے بولا اور بیٹا کہ تمہارا کیا حال ہے. تو دوستوں جو اس نے مجھے بات بتائی آپ یاد کیے بہت شارٹ کر کے میں بتا رہا ہوں. میری اس سے بڑی بات ہوئی تھی اس کو ادھر کے قصے ادھر کے قصے اور پرٹیکولرلی میں نے اس کو لاہور کے اس بچے کا واقعہ بتایا تھا جو ہے مین ہول کی صفائی کرتا تھا اور کس طریقے سے وہ پاکستان سے یو ایس گیا اور وہاں اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ رکھا. اس کا میں نام بھول گیا پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا اور بڑا فخر اس نے بڑی ترقی کی تھی اس بچے نے. تو اس سے ریلیٹڈ میں نے اسٹوری اور اس کی جو تھی اس کو میں نے بتائی. تو میں نے کہا بیٹا تم کیا ابھی تک یہی کام کر رہے ہو اس طریقے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر رہا. اس نے مجھے بتایا کہ اس فرام دس سگنل ٹو اس نے 2-3 سگنل مجھے وہاں کی کہنا آپ نے دیکھا ہو وہاں کچھ اخبار بیچنے والے ہیں کچھ میگزین وغیرہ آ کے وہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا سارا پیسہ میں نے لگایا ہوا. یہ شام میں سارا مجھے جو ہے حساب دیتے ہیں اور صاحب میں اب کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے کہا یہ جو گاڑی وغیرہ کا کہتا ہے یہ گاڑی کا اس لیے کہ میرا ابا کو کہتا ہے کہ میرا ابا نہیں مان رہا تھا یہ بات کہ اس نے کہا یہ تو یہ کرنا ہوگا کام. کہتا ہے میرا والد ہے اس کو تو یہ دکھتا نہیں اس کو کنسرن ہے پیسے سے. تو پیسہ میں اس سے زیادہ جو بھی کمائی پر ڈے کی یا جو بھی ان کا پولین کرنے کا طریقہ یہ جو تھا میں اس کو دیتا ہوں. اور اس کو میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ میں لوگوں سے وہ بھیک مانگتا ہوں اللہ کے نام پہ دے دو اور یہ سارا کچھ کر دو. لیکن اس نے مجھے جو اپنی سکسیز اسٹوری اس نے کہا کہ یہ ایک سگنل دوسرا تیسرا اور حقیقت ہے میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ انگلش میگزین اور دوسرے وہ. تو میں نے بولا یہ کس طریقے سے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے ان کو 5-10 ہزار روپے دے کے اس طریقے سے یہ مال لے کے رول ان والا حساب ہوتا ہے. ان کو چیز بکے نہ بکے فرام دس ٹائم ٹو دس ٹائم میں ان کو کسی کو 300 کسی کو 400 کسی کو 300-400 ان کو دیتا ہوں. اور جب یہ پیپر بچ جاتے ہیں تو شاید وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہوگا کہ ڈیلی بیسس کے جو پیپر جو ریٹرن ہو جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھے 2-2.5-3 ہزار روپے پر ڈے کے حساب سے مل جاتے ہیں اور اس سے کم میں جب میں اپنے والد کا ہوتا تھا وہ میں دیتا ہوں اپنا. اور میں اب صاحب چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرا بھی پڑھائی کا اور اس طریقے کا سلسلہ ہو. خیر وہ ایک الگ اس کی وہ ایک چیز تھی. اور ایک ہمارے دوسرے ایک NGO کی کو میں نے ان کو ریفر کیا کہ یار اس طریقے سے اس کا سارا وہ کچھ کرو. تو دوستوں آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سے بظاہر ایک معمولی کوئی اس میں ایسا مائنڈ بلوئنگ یا اس طریقے کی چیز نہیں ہے لیکن یہ تھا کہ اس نے اس چیز کو محسوس کیا. اور اس بچے کا کریڈٹ ایکچوئل ہیرو وہ ہے کہ جس کو میں نے بتایا. میں نے کہا تم تو یہ کام کرے وہ تو گٹروں میں صفائی کرتا تھا اور یہ بین ہولوں کی اس طریقے سے اور اس کو لوگ چوڑا اور ایک بڑا چھوت قسم کا معاشرے میں وہ کرتے تھے. میں نے کہا بیٹا اس طریقے سے وہ وہاں گیا جانے کے بعد اس نے اس طرح کیا پڑھائی کی. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میں 17 سال کا اور میں نے کہا عمر پڑھائی کی کچھ نہیں. میں نے اپنی مثال دی. میں نے کہا دیکھو میری اتنی عمر ہے میں آج تک پڑھتا ہوں. آج تک جو ہے میرے استاد ہیں یا میری کتاب اور یہ جو بھی چیزیں میں لرن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لرننگ سے جو ہے انسان کے اندر بڑی ایک اعتماد ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور اس کا کریڈٹ یہی ہے کہ آج جس طریقے سے میں نے تمہیں بتایا. تو دوستوں اسی طریقے سے لاسٹلی جب مجھے بڑی اچھی بات پتہ چلی کہ اس نے جو ہے پڑھائی کا سلسلہ بھی وہ کر دیا اور اپنے اسی پوائنٹ سے اٹھ کے اور اس جگہ پہ جاتا ہے. اور پھر ان جو دوستوں کو جو ایک ینگ گریجویٹ ہے ان کا بڑا اچھا ہے. اسکول کا نام بھی میں نہیں لوں گا. اور ابھی پچھلے دنوں ہماری جو آرگنائزیشن ہے یا ہماری جو NGO ہے انہوں نے ان کو فوٹو کاپیئر مشین اور وہ دی. اس میں سارے MBA لڑکے لڑکیاں ہیں اور بڑا اچھا وہ چلا رہے ہیں. اور اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس اور اس طریقے سے میں نے کہا یار اس کو کسی طریقے سے جو ہے اس طرف لے کے آؤ. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو اس پوری بات کا نچوڑ ہے اور جو اس بات کی اینڈنگ ہے اور جو بہت بڑا میسیج ہے سب لوگوں کا وہ یہ تھا کہ اس نے مجھے ایک خوشخبری یہ سنائی کہ اب اس کا والد تھوڑا جو ہے وہ بغاوت پہ اپنے خاندان وہ جو ان کا سرداری سسٹم ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ بھیک اور یہ جو فقیری اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور اپنے بیٹے کی بات بتا رہا ہے. اب اس نے مجھے ایک بات کہا کہ مجھے صاحب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں اپنے ابا کو کیا یہ بات بتا دوں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابا کو برا نہیں ماننا. کنسرن پیسے سے آپ پیسہ دے رہے ہو
اور اس طریقے سے اپنی فیملی کو وہ کر رہے ہو, تو یہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں. کہتا صاحب میرا اس پوائنٹ پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ کہ جو ہمارے اور برادری کے یہ لوگ ہیں, یہ بات میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ یہ میری اس طریقے سے انویسٹمنٹ یا میرا یہ پروجیکٹ ہے یا میرا یہ بزنس ہے. اور یہ بوٹل لے کے اور یہ جو وائپر سے جو ہوتا ہے یہ ونڈ اسکرین صاف کرنے کا, میں صرف اپنی پریزنس شو کرتا ہوں کہ یہ میرے والد کو یہ نہ کہیں کہ اس نے اس پیشے سے وہ کر دیے, لیکن میں نے اس کو بتایا آہستہ 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 آہستہ. اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ اس کا باپ اب کمپلیٹلی اس چیز کے وہ ہو گیا ہے, اور اس میں ان کا مقصد دعا کریں کہ ان کو کچھ ایک چھوٹا سا گھر اور یہ سارا کچھ دلانے کا اور وہ تمام چیزوں کا وہ ہے. تو دوستوں یہ ایک پوری نسل کی ایک چینجز ہے, ایک پوری ایک جیسے کہنا چاہیے قبیلے کی چینجز ہے, اور ایک اس طریقے سے وہ ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے نا ٹرانسفارمیشن, اور اسی طریقے سے پازیٹیوٹی کا جو ہے, میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خود بھی خوش رہیں اور اطراف کے لوگوں کو بھی خوش رہیں. آج میرا لوکل ہیروز کی یہی ڈسکوری تھی. انشاءاللہ یہ اور بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے, یہ تھوڑا اس کا لاسٹ وہ چل رہے, تو میں اس چیز کو کنٹینیو رکھوں گا. آپ کے فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے, اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب, اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں. اور گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.